13 مارچ کو جب 26 کیس تھے پاکستان نے لاک ڈاؤن کیا تو وہ اس سے 13 سے لے کے آج تک کیا کیا ہم نے بڑے بڑے جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے کرکٹ میچز پریڈ یونیورسٹیز کالجز یہ ہم نے سب بند کر دیا. ہم نے فیکٹریاں بند کر دی. ہم نے پورا لاک ڈاؤن پاکستان میں کر دیا سوائے تھوڑی سی چیزیں کھولی رکھی. ہم نے یہ کیوں کیا؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وائرس کی میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں، ہمیں اس وائرس کی 2-3 کوالٹیز آپ کو پتہ چلنا چاہیے. نمبر 1 کہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جب لوگ مجمع جمع ہو، لوگوں کے اندر بڑی تیز ٹریول کرتی ہے. تو اس کے لیے دنیا اس نتیجے پہ پہنچی اور وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ، کہ جب آپ لوگوں کو دور ایک فاصلے کر دیں گے تو وائرس کا پھیلنا کم ہو جائے گا. تو ساری دنیا نے لاک ڈاؤنز کیے، پاکستان نے بھی کیا. اور ہماری لیکن جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا، میرا سب سے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں یورپ سے، چائنا سے، امریکہ سے. تو ہم نے جو لاک ڈاؤن کرنا ہے، ہمیں اس لاک ڈاؤن کا یہ خوف تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے یہاں جو دیہڑی دار ہیں، جو چھابڑی والے ہیں، جس کو کہتے ہیں انفارمل اکانومی، جو ہمارا جو مزدور ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کی اکثریت ہے 75 سے 80% وہ لوگ ہیں. تو ہمیں یہ خوف تھا کہ جب یہ ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو یہ جو لوگ ہر روز دیہڑی کر کے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا. لیکن ہم ساری دنیا میں فالو کر رہے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کیسے پھیلتی جا رہی ہیں. اور اب سب کے سامنے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ دن میں ہزار لوگ مر رہے تھے. امریکہ میں 2000 لوگ دن میں مر رہے تھے. برطانیہ جیسی جگہ میں 800-700، اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر. تو جس طرح یہ اموات ہو رہی تھی تو ہم بھی وہ سب دیکھ رہے تھے. تو ہم نے شروع میں ایک اپنا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہم نے کھول دیا. اسد عمر کو اس کا انچارج بنایا. ان کا کام کیا تھا؟ یہ ہر روز ملتے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں، سارے صوبوں کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں صوبوں کے اندر بھی. ہمارے بھی یہاں ڈاکٹرز کی پینل ہے جس میں ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر فیصل ہیں. یہ سارے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، پاکستان کا سارا ڈیٹا لیتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کرتے تھے. تو یہ مسلسل ہم نے اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پیک نہیں آئی. یعنی جو آپ نے دیکھی جس طرح یورپ میں ہمارے سے امیر ملک تھے، لیکن آپ نے ان کے حالات دیکھے کہ ان کے ہاسپٹلز بھر گئے، ان کے ہاسپٹلز کوپ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس انٹینسیو کیئر میں ان کے جو ڈاکٹرز تھے، ہیلتھ ورکرز تھے، جس طرح کو ان کے اوپر پریشر پڑا. اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اوپر ویسا پریشر نہیں پڑا، اور اس کا ہم خاص اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب کو کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم اب اپنی اکانومی کو کھولنا شروع کریں، اس لاک ڈاؤن کو کم کرنا شروع کریں. تو ہم نے آج فیصلے کیے کئی، اور وہ میں اس کی تفصیل اسد عمر بھی آپ کو بتائیں گے جو ہم نے فیصلے کیے ہیں. اور جو انڈسٹری کے جو ہم نے انڈسٹری میں کھول لیے ہیں شعبے، اس کے حماد اظہر آپ کو بعد میں بتائیں گے. ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جو اوور آل دنیا میں پوزیشن ہے کرونا کی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیں گے. تو یہ کنسلٹیشنز ہماری چلتی تھی ہر روز. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا، یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک چیز ڈسکس ہوئی، اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کئی چیزیں ہیں جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا،
لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہے کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز، ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا. ان کی بھی تفصیل آپ کو حماد اظہر بتائیں گے. یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں، حالانکہ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں، جو ہماری فوتگیاں ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ تھا بڑھنی ہے. ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں، اور جو بستر ہم نے خاص طور پہ کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں. پہلے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز یورپ کے مقابلے میں اتنی نہیں تھیں، تو اس لیے یہ سارا وقت ہمارا خدشہ تھا. تو یہ ہے خطرہ کہ آگے جا کے بڑھ رہی ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں، کرو اوپر جا رہی ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے. تو یہ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اس کی تفصیل ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا آپ کو بتائے. لیکن آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی. ہماری پیک جاتے جاتے 1 مہینے میں پیک آئے گی، 2 مہینے میں آئے گی، 3 مہینے میں آئے گی. ہم آج نہیں کہہ سکتے. دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی. جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے. اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح اسپینش فلو آیا تھا 100 سال سے زیادہ پہلے، تو اس کی پھر ایک کے بعد دوسری بھی پیک آئی تھی. تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا. لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، کل سے نہیں کھل رہا، سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر، جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ سب مشکل میں ہیں. سفید پوش مشکل میں ہیں. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے. ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. اس کا ہمیں خطرہ ہے. اور ہم جو حکومت ہے، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیج دیا ہے.